آج کے جمعۃ المبارک میں صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی قربانیوں پر گفتگو کی جائے گی کہ جب ہم اپنے معاشرے میں نظر دوڑاتے ہیں تو ہمیں ہر طرف الحمدللہ دنیا کا کوئی بھی ملک ہو تو اس میں مسلمان نظر آتے ہیں، چاہے وہ اسلامی ملک ہو چاہے وہ غیر اسلامی ملک ہو، لیکن مسلمان پوری دنیا میں بستے ہیں اور اسلام کی روشنی پوری دنیا میں جگمگاتی ہے، یہاں تک کہ مکے اور مدینے سے نکلنے والا یہ دین آخر کیسے پوری دنیا میں اللہ تعالیٰ نے اس کو عام کر دیا ہے۔ اور یہ سوال ذہن میں پیدا ہوتا ہے کہ مخصوص جگہ تھی تو کیسے اللہ تعالیٰ نے اس دین کو، مسلمانوں کو، اسلام کو پوری دنیا میں اور یہاں تک فرمایا کہ یہ مسلمان اور اسلام قیامت تک رہے گا۔ اور آپ نے یہ بات سنی ہوگی، حدیث میں روایت ہے کہ جب تک ایک بھی شخص اللہ اللہ کرنے والا اس روئے زمین پر موجود ہے اس وقت تک قیامت برپا نہیں ہوگی۔ تو اس سے یہ اندازہ ہوا کہ قیامت تک مسلمان موجود رہیں گے اور اسلام کی جو روشنی ہے وہ پوری دنیا سے اٹھتی رہے گی۔ آخر یاد رکھیے، جب کوئی چیز عطا کی جاتی ہے تو اس کے پیچھے بہت سے لوگوں کی قربانی ہوتی ہے۔ مکے مدینے سے نکلنے والا دین اللہ نے کس طرح پوری دنیا میں عام کیا اور روز قیامت تک عام رہے گا۔ عزیزان محترم، اس کے پیچھے حضرات صحابہ رضوان اللہ اجمعین کی قربانیاں ہیں۔ یہ بات ماننی پڑے گی کہ سب سے زیادہ جانشین اور جانثار جو شخصیت تھے وہ حضرات صحابہ رضوان اللہ اجمعین تھے، کہ اگر میں اور آپ اس دور میں ہوتے تو ہم تو سمجھتے کہ پتہ نہیں ہماری کیا حالت ہوتی، کہ وہ اپنی جان دینے سے بھی دریغ نہ کرتے تھے۔ تو آج کے جمعۃ المبارک میں صحابہ رضوان اللہ اجمعین کی مالی اور جانی قربانیوں پر گفتگو کی جائے کہ جب صحابہ رضوان اللہ اجمعین کی قربانیاں سامنے ہوں گی تو اس وقت اسلام اور مسلمانوں کی عظمت اور دل کے اندر پیدا ہوگی کہ سب سے زیادہ امین اور سب سے زیادہ امانت کو محفوظ کر کے بغیر خیانت کے اس کو آگے تک پہنچانے والے اور اللہ کو خوف رکھنے والے، اور جب آپس میں ہوں تو رحماء بینہم ہوں، لیکن جب کفار کے مقابلے میں ہوں تو اشداء علی الکفار ہو، کہ آپس میں یہ بہت نرم ہے لیکن کفار کے سامنے جب ان کو تم کھڑا دیکھو گے اشداء علی الکفار، کفار کے مقابلے میں نہایت سخت ہے۔ تو عزیزان محترم، صحابہ رضوان اللہ اجمعین کی مالی قربانی کی بات کی جائے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوے میں صحابہ رضوان اللہ اجمعین کو صدقہ کرنے کا حکم دیا کہ تم اللہ کے راستے میں اپنا مال خرچ کرو۔ سو لہٰذا کس صحابی نے کتنا دیا، کچھ کتنا دیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے یہ روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ یہ ایک ایسا موقع آیا، میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ ہر وقت سفر اور حضر میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے ہیں۔ آج یہ موقع ہے کہ میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے باعتبار نیکی کہ آگے نکل جاؤں گا۔ میں گیا، میں اپنے گھر کا جتنا بھی مال تھا اس کا آدھا مال میں لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گیا، اور اس کے مقابلے میں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ وہ گئے اور اپنے گھر کا جتنا بھی مال تھا وہ سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لا کر پیش کر دی۔ اور وہ جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا کل مال تھا وہ حضرت ابوبکر کے آدھے مال سے کم تھا۔ تو حضرت فاروق رضی اللہ عنہ کے دل میں یہ بات آئی کہ آج یہ موقع ہے کہ میں نیکی کے اعتبار سے میں نے بہت کوشش کی، لیکن آج میں حضرت ابوبکر سے آگے نکل کر ہی رہوں گا، کیونکہ قرآن پاک میں آیت ہے وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ، نیکی کرنے والوں کو چاہیے کہ وہ نیکی میں ایک دوسرے کا مقابلہ کیا کریں۔
کہ اس نے نماز پڑھی ہے، میں اس سے بھی اچھی نماز پڑھوں گا، یہ قرآن پڑھتا ہے، میں اس سے بھی اچھا قرآن پڑھتا ہوں، اس میں کوئی حرج نہیں۔ تو لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ اے عمر تم کتنا مال لائے ہو؟ کہنے لگے میں نے بڑا فخر سے بتایا کہ یا رسول اللہ میرے گھر میں جتنا مال تھا میں نے اس کے 2 حصے کیے اور آدھا مال میں نے آپ کی خدمت میں پیش کر دیے۔ اور جب حضرت بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی باری آئی تو فرمایا کہ ابو بکر کتنا لائے ہو؟ کہا یا رسول اللہ گھر میں 1 سوئی کے برابر بھی کوئی چیز نہیں چھوڑی، اپنا کل مال میں نے آپ کی خدمت میں پیش کر دیے ہے۔ اور فرمایا اللہ اور اس کے رسول کا نام ہی میں اپنے گھر میں چھوڑ کر آیا۔ تو پھر حضرت فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے سوچ لیا کہ میں حضرت ابو بکر سے کبھی آگے نہیں نکل سکتا، کہ وہی یار غار سور ہیں، ہجرت کی رات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں اور ہر مشکل وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں۔ یہاں تک کہنا پڑا کہ میں نے ہر کسی کا احسان جتلا دیا، بدلہ دے دیا، لیکن ابو بکر کے میرے اوپر اتنے احسانات ہیں کہ میں ان کا بدلہ پیش نہیں کر سکتا۔ یہاں تک کہ روز محشر میں جب ہر کسی کو نفس نفسی کا عالم ہوگا، میں کہ اللہ رب العزت سے مسلمان درخواست کریں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کے کہ آپ اللہ سے درخواست کریں کہ وہ حساب کتاب شروع کر دیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس امت میں سب سے پہلی شخصیت کو اللہ کے سامنے جس کو پیش کروں گا حساب کے لیے وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہوگا۔ میں کہ اللہ غصے میں ہوں گے، جلال میں ہوں گے، لیکن جیسے ہی صدیق اکبر کو دیکھیں گے تو اللہ کا وہ غصہ اور جلال ختم ہو جائے گا۔ تو ایسی عظیم ہستیاں ہیں کہ جنہوں نے اپنے مال کی قربانی دی۔ اسی طریقے سے اگر بات کریں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی، تو خیبر کے موقع پہ ان کو ایک زمین بطور ہدیہ کے ان کو ملی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فوراً خدمت میں حاضر ہو گئے کہ یا رسول اللہ مجھے مشورہ دے، یہ زمین ملی ہے، اس کا میں کیا کروں؟ کہنے لگے میرا دل چاہتا ہے میں مسافر ہوں، یتیم اور مساکین کے لیے اس کو وقف کر دوں۔ سو لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مشورے کے بعد وہ زمین انہوں نے یتیموں، مساکین اور مسافروں کے لیے وقف کر دی۔ ایسی مالی قربانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دی ہے، اس دین کے لیے دی ہے، جس کی وجہ سے اللہ نے اس دین کو مکہ مدینے سے ایسا اس کو عروج بخشا ہے کہ پوری دنیا میں اس کی روشنی کو عام کر دی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی بات کی جائے تو ایک لشکر ہے جیش العسیر، صحابہ فرماتے ہیں کہ جب اس کی تیاری ہم کر رہے تھے تو ہم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو دیکھا کہ انہوں نے اپنی آستینوں میں پیسے بھر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیے کہ جس کا اندازہ 4 لاکھ اشرفیوں سے کیا گیا، اور کہاں مسلمان پریشان ہیں، میٹھے پانی کو ترستے ہیں۔ آپ نے فرمایا کون ایسا شخص ہے جو مسلمانوں کے لیے اس میٹھے پانی کے کنویں کو خرید کر وقف کرے گا؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ ہی تھے کہ جنہوں نے مسلمانوں کے لیے اس کنویں کو وقف کر دیا۔ تو یہ مال کی قربانی لگی ہے۔ حضرت الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ ہیں، وہ مرتے وقت وصیت کر رہے ہیں کہ میرے اتنی زمین ازواج مطہرات کو وقف کی جائے۔ فرمایا کہ اس وقت اس کی مالیت کا اندازہ لگایا گیا تو 5 لاکھ دینار بنے، اور بھی بے شمار ایسے واقعات ہیں۔ لہذا ابو طلحہ رضی اللہ عنہ ایک صحابی انصار میں سے ہیں، انہی سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ ایک شخص آئے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اور کہنے لگے کہ یا رسول اللہ فاقہ ہے، بھوک کی شدت ہے، مجھے شدید بھوک لگی۔ اور بھی ان کے ساتھ 2-3 صحابہ موجود تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو ازواج مطہرات کے پاس بھیجا کہ جاؤ کچھ کھانے کی چیز ہے تو لے کر آؤ۔ تو فرماتے ہیں کہ میں ازواج مطہرات کے پاس سے ہو کر آ گیا، کچھ بھی نہیں ملا، ان کے پاس کچھ موجود نہیں تھا۔ غربت کا زمانہ تھا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ بھئی یہ جو 2-3 صحابہ جن کو شدید بھوک لگی ہے، یہ فاقہ کشی کی حالت میں ہیں، ان کی کون مہمان نوازی کرے گا؟ ایک صحابی کھڑے ہوئے جن کا نام ابو طلحہ رضی اللہ عنہ تھا، انصار میں سے، کہنے لگے میں ان کی مہمان نوازی کروں۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور وہ جو چند صحابہ جو فاقے سے تھے وہ ان کے گھر آ گئے۔ ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے اپنی بیوی سے پوچھا کہ گھر میں کچھ کھانے کو ہے؟ وہ کہنے لگی کہ تھوڑا سا پڑا ہوا ہے، وہ بھی بچوں لائق ہے کہ صحابی قربان جاؤں۔ کہنے لگے تم بچوں کو سلا دو، وہ جو تھوڑا بہت کھانا ہے وہ ان جو مہمان ہیں ان کے سامنے رکھ دینا، اور میں اور تم بھی کھانا نہیں کھائیں گے۔ جب کھانا شروع ہونے لگے تم چراغ کو ٹھیک کرنے کے بہانے اس کو بجھا دینا، میں اور تو ویسے ہی ساتھ بیٹھے رہیں گے، اور وہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی ہیں وہ کھانا پیٹ بھر کے کھانا۔ لہٰذا اسی طرح ہوا، جب کھانے کے لیے بیٹھے وہ جو تھوڑا بہت کھانا تھا وہ سامنے رکھا، ان کی بیوی اٹھی، وہ چراغ ٹھیک کرنے کے بہانے اس نے چراغ بجھا دیا، اور یہ میاں بیوی بھوک کی حالت میں ساتھ بیٹھے رہے اور یہ محسوس کرواتے رہے کہ یہ بھی کھا رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیٹ بھر کے کھایا، صحابہ نے بھی کھایا۔ صبح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس بات کا پتہ چلا، اللہ رب العزت تو دیکھ ہی رہے تھے، فوراً قرآن پاک کی آیت نازل ہوئی، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، کہ یہ ہر حال میں اپنے سے زیادہ دوسروں کی جانوں کو ترجیح دیتے ہیں، حالانکہ خود بھی کھا سکتے تھے، کہہ دیتے کہ بچوں کے لیے تھوڑا رکھیں، لیکن نہیں عزیز محترم، ایسی مال کی قربانی کہ اولاد سے بھی پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، صحیح اس کا مصداق ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، لا يؤمن احدكم حتى يكون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، فرمایا کہ آدمی اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے والدین اور اپنی اولاد ان سب سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کرنے لگے۔ آج ہم غور کر لیں کہ میں اپنی اولاد سے، اپنے والدین سے زیادہ اللہ اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ آج میں اپنی اولاد کے غم کو غم سمجھتا ہوں، اس کی فکر، اس کی ضروریات کو پورا کرنا فرض سمجھتا ہوں، لیکن اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور فرما برداری کیا اس کو بھی میں اپنے پر لازم سمجھتا ہوں کہ نہیں؟ اگر نہیں سمجھتا تو یہ ایمان کی کمزوری ہے۔ ایسے صحابہ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ جیسے ہیں کہ جنہوں نے دوسروں کو ترجیح دی اپنی جان کے اوپر، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ اسی طرح حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے ایک روایت ہے، وہ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ ایک خاتون فاقہ کی حالت میں آئی، دیکھا کہ اس کے ساتھ اس کی 2 بچیاں ہیں، اور وہ کہنے لگی کہ اگر کچھ کھانے کو ہے تو دے دو۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میرے پاس بھی چند کھجوریں پڑی ہوئی تھی، میں نے 2 کھجوریں اس کو دی، تو اس نے 1 کھجور اپنی ایک بیٹی کو دی اور دوسری کھجور دوسری بیٹی کو دی، اور میں نے دیکھا کہ اپنی بیٹیوں کی خاطر خود اس نے فاقہ کر دیا۔ جب اس بات پر میں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تذکرہ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جس شخص کو بیٹیاں دیں وہ اپنی بیٹی کی خاطر اپنے آپ کو قربانی میں ڈالے تو یہ جو بیٹیاں ہیں یہ جہنم کی آگ سے آڑ بن جائیں گی اس کے لیے روز قیامت۔ یہ بیٹیاں اس کو جہنم میں نہیں جانے دے گی۔ عزیز محترم، ایسی تربیت کی ہے کہ بیٹیوں والے کو بھی یہ فضائل سے نوازا ہے کہ اللہ رب العزت ان کو جہنم کی آگ میں نہیں ڈالے گا کہ اس نے اپنے پیٹ کا کر اپنی بیٹیوں کو پالا ہے۔ تو یہ صحابہ رضوان اللہ اجمعین اور ان کے ساتھی ہیں کہ جنہوں نے دین کے لیے مالی قربانیاں دی۔ بہت ساری اور روایات ملتی ہیں کہ جو مال اللہ رب العزت کے راستے میں خرچ کرنا پڑا تو اس سے دریغ نہیں کیا۔ اور اسی طرح اگر ہم بات کریں کہ صحابہ رضوان اللہ اجمعین کی جان کی قربانی، اس کی بھی بے شمار مثالیں ملتی ہیں۔ جیسے ابتدائی اسلام میں جب صرف 12 لوگ اسلام میں داخل ہوئے تھے تو ان میں حضرت بلال بن رباح رضی اللہ عنہ بھی ہیں، جن کو ہم بلال حبشی رضی اللہ عنہ سے جانتے ہیں، کہ جب ان کو پتہ چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور ان پر ایمان اسلام لانا ہے تو فوراً اسلام کو قبول کر لیا۔ ایک عورت کے غلام تھے، جب اس کو پتہ چلا کہ بلال نے تو اس شخص پر اسلام لے آئے اور اپنے آباء و اجداد کے دین سے ہٹ گئے ہیں، تو اس کو طرح طرح سے تکلیفیں دی جاتی تھیں، یہاں تک کہ زنجیروں میں جکڑ کر ان کو عرب کی تپتی ہوئی ریت کے اوپر لٹا دیا جاتا تھا اور اوپر پتھر رکھ دیے جاتے تھے۔
اور وہ ظالم کہتے تھے کہ اسلام سے چھوڑ دا، یہ جو احد احد کے نعرے لگاتا ہے اس کو تو چھوڑ دے، کیسے تو سارے بتوں کو چھوڑ کر ایک اللہ کی عبادت پہ آ گیا؟ تو حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کا آگے سے ایک ہی جواب ہوتا، احد احد، کہ میں اب ایک اللہ پر ایمان لے کے آ گیا۔ اسی طرح حضرت خباب رضی اللہ عنہ ہیں، وہ بھی اسلام کی خاطر، حضرت سمیہ رضی اللہ عنہ ہیں، ان کو بھی اسلام کی خاطر تکلیفیں دی گئی۔ حضرت خباب رضی اللہ عنہ کو تو جو انگارے تھے ان کو گرم کر کے ان کی کمر پہ رکھا جاتا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا جب دور آیا تو انہوں نے حضرت خباب رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ تم پیچھے سے مگر تمہیں اسلام کی خاطر کتنی تکلیفیں دی گئی؟ انہوں نے کہا کہ میری کمر سے کپڑا ہٹا کے دیکھ لو۔ جب پیچھے کمر سے کپڑا ہٹایا دیکھا کہ گڑے پڑے ہوئے تھے، کہا کہ یہ مجھے اسلام کی خاطر تکلیفیں دی گئی۔ تو آج میں کہتا ہوں مسلمان ہوں، دنیا میں مسلمان ہیں، اور باوجود مسلمان مغرب کی تہذیب سے متاثر کیوں ہوتے ہیں؟ باوجود اس کے کہ دین مکمل ہے، اپنے دین کے ساتھ، اپنے وطن کے ساتھ، اپنے مسلمان ہونے کے ساتھ، اپنے نبی کے ساتھ وفاداری کے ہے کہ کبھی مغرب اور اس کی تہذیب سے متاثر نہ ہو جائے۔ آج میں کہتا ہوں مغرب میں ترقی کرنی ہے، وہاں سہولیات ہیں، وہاں چلے جاؤ، ہر سہولت ملے گی، بڑے پیسے کمانے کو ملیں گے۔ عزیز محترم، اس سے بڑی دولت کیا ہے کہ اللہ نے ہمیں اسلام کی دولت سے نوازا ہوا۔ آزادی سے عمل کرتے ہیں، جس طرح پچھلے جمعے میں عرض کیا تھا کہ سب سے بڑی جو ہمیں چیز ہے وہ آزادی تو حاصل ہے۔ اسی طرح حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کی ایک روایت ملتی ہے، ابو طلحہ اور طلحہ رضی اللہ عنہ ہیں، غزوہ احد میں جب مسلمانوں کو پہلے فتح ہوئی پھر شکست ہوئی، اور جو حضرت خالد بن ولید کی قیادت میں مسلمانوں پر جب حملہ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو محفوظ بنانے کے لیے 12 صحابہ موجود تھے، ان میں حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو کافر آ رہے ہیں ان کو کون روکے گا؟ حضرت طلحہ رضی اللہ کھڑے ہوئے، اے رسول اللہ میں روکوں گا۔ دوسری مرتبہ بھی اعلان کیا، اپنے آپ کو پیش کیا، تیسری مرتبہ اعلان کیا، پھر پیش کیا، یہاں تک کہ ایک ضرب لگی جس سے ان کی ہاتھ کی انگلیاں کٹ گئیں، اور پوری زندگی انہوں نے اسی طرح گزاری اور فخر کرتے تھے۔ اسی طرح حضرت عبید اللہ بن جراح رضی اللہ عنہ کے ایک واقعہ ملتا ہے، فرماتے ہیں کہ غزوہ احد میں مسلمانوں کو جب شکست ہوئی تو ایک کافر ملعون نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پہنا ہوا تھا، وہ جو جنگی لباس ہوتا ہے اس میں خود بھی ہوتا ہے، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خنجر مارنے کی کوشش کی کہ جس سے جو احد کی کڑیاں ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار میں دھس گئی تھی۔ وہ 2 کڑیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار میں ایسے دھس گئی تھی۔ اب صحابہ رضوان اللہ اجمعین پریشان ہیں کہ ان کڑیوں کو ہم کیسے نکالیں۔ دیگر صحابہ بھی موجود ہیں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنے ہاتھ سے نکالنے لگے تو ساتھ ہی ایک صحابی حضرت عبید اللہ بن جراح رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوئے تھے، وہ کہنے لگے کہ ابوبکر تم ہر وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہی تو رہتے ہو، آج یہ موقع مجھے دے دو، میں اس کو نکالنا چاہتا ہوں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا ٹھیک ہے، تو لہٰذا انہوں نے اپنا منہ قریب کیا اور اپنے منہ سے وہ جو ایک کڑی تھی دانتوں سے نکالی، جس کی وجہ سے سامنے کا ان کا ایک دانت ٹوٹ گیا۔ اور جب دوسری کڑی نکالنے کی باری آئی، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا، پھر دوبارہ حضرت عبید اللہ بن جراح رضی اللہ عنہ نے قسم دے کر کہا کہ میں تمہیں قسم دیتا ہوں کہ آج یہ خدمت کا موقع مجھے دے دو، میں دوسری کڑی بھی خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار سے نکالنا چاہتا ہوں۔ تو لہٰذا انہوں نے اپنا منہ قریب کیا اور اپنے دانتوں سے وہ دوسری کڑی نکالی۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم عبید اللہ بن جراح رضی اللہ عنہ کا دوسرا دانت پہ ٹوٹ گیا۔ عام طور پہ جس آدمی کے پہلے 2 دانت ٹوٹے ہوں وہ بدصورت لگتا ہے، لیکن عبید اللہ ابن جراح کی یہ شان تھی کہ وہ پہلے سے بھی زیادہ خوبصورت لگتا ہے۔ محترم صحابہ رضوان اللہ اجمعین ایسے تھے کہ جن کو اپنی جان کی پرواہ نہیں تھی، ان کی قربانیوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اسلام کو، دین کو پوری دنیا میں عام کر دیا ہے۔ ایسی انہوں نے قربانیاں دی ہیں کہ اگر میں اور آپ اس زمانے میں موجود ہوتے تو ہم تو بہت خطرے میں ہوتے، لیکن انہوں نے قربانیاں دی، دفاع کیا،
ہر مشکل کا سامنا کیا، اور یہاں تک کہ آپس میں بہت نرمی کے ساتھ رہتے تھے اور کفار کے مقابلے میں سختی کے ساتھ رہتے تھے۔ تو آج کے جمعہ المبارک کا خلاصہ یہ ہے، صحابہ رضوان اللہ اجمعین کی قربانیوں کا ذکر کیا ہے کہ جب سوال کیا جاتا ہے کہ کس طرح یہ اسلام پوری دنیا میں عام ہے، مغرب نے لاکھ کوشش کی ہے، غیر کی لاکھ کوششوں کے باوجود کیسے مسلمان اور اسلام کی روشنی پوری دنیا میں عام ہے، جس ملک میں مرضی چلے جاؤ مسلمان وہاں پہ نظر آتے ہیں، دین اور اس کی خدمت وہاں پہ نظر آتی ہے۔ اس کے پیچھے وہ 1400 سال پہلے مکے اور مدینے سے نکلنے والی وہ اسلام اور دین کی روشنی تھی، جو صحابہ رضوان اللہ اجمعین کی قربانیوں کی بدولت اس کے پیچھے ایک کار فرما چیز ہے، وہ کیا ہے؟ قربانی ہے۔ کہ جب قربانی کوئی قوم کرے گی، کوئی فرض کریں گے، اللہ ان کی قربانی کو کبھی رائیگاں نہیں ہونے دیں گے، اس کو وجود بخشیں گے۔ پوری دنیا میں صحابہ رضوان اللہ اجمعین کی قبریں موجود ہیں، مکہ مدینے کی نمازوں